السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 38، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 83 اور 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدو کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وذی القربیٰ اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو، وقولوا اور کہو للناس لوگوں کے لیے، حسنا اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، الا مگر قلیلاً تھوڑے ہیں، منکم تم میں سے جو ایمان لاتے ہیں، وانتم اور تم معرضون اعراض کر رہے ہو اللہ کے عہد سے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن چند افراد کے علاوہ تم سب اس عہد سے پھر گئے، تم اب تک اس عہد سے اعراض کر رہے ہو۔ آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت یہود سے مخاطب ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہود سے جن باتوں کا عہد لیا گیا تھا یہاں ان کا ذکر ہے، وہ اپنے تمام وعدوں سے پھر گئے اور جانتے ہوئے بھی وعدوں سے منہ موڑ لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، وہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے منہ موڑ لیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ حکم فرمایا تھا کہ اسی کی عبادت کرو، غیروں کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ فرمان الہی ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 سے غالباً اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اچھا بیٹے، اس میں بہت ہی قابل غور بات جو میں آپ سے آج کرنے جا رہی ہوں، ڈیلی سبق پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ کی زندگیوں پر یہ سبق کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے، اس کا جواب آپ نے مجھے لیسن کے دوران ضرور دینا ہے کہ آپ کی زندگیوں پہ کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدے لیے، لیکن اس نے اس کے خلاف ورزی کی۔ اللہ نے کہا تم میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، تو کیا آیا ہم اللہ کے احکامات پہ پورے اتر رہے ہیں؟ یقیناً نہیں اتر سکتے، لیکن کچھ تو چینجنگ آنی چاہیے۔ جب ہمیں علم نہیں تھا کہ اللہ ہم سے کیا باتیں کرتے ہیں، اب تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، اللہ کا مطالبہ کیا ہے اور اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں، تو کیا ہم ان پہ پورا اتر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے احکامات کو مان رہے ہیں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ میری کچھ بیٹیاں قرآن سنتی ہیں، ترجمہ سناتی ہیں، ماشاءاللہ سے اچھا سناتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کرتی ہیں، گانے سنتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا یہ اللہ کے احکامات سے روگردانی نہیں ہے؟ اگر تو ہم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے تو چھوڑ دیجئے لیسن سننا پڑھنا، کیا فائدہ ان چیزوں کا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم ایک بار میں ہی پارسا ہو جائیں گے، نہیں، لیکن کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ کوشش ہم کریں گے، انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوشش کیجئے کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی نہ کریں،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب آپ کہہ رہی ہوں گی کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے جو عالم تھے عبداللہ بن سلام، جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی قرآن میں آتا ہے کہ تم نے اپنے علماؤں کو، اپنے راہبوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، تو ہم تو ان کو خدا نہیں مانتے، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا جو وہ کہتے ہیں تم وہ کرتے نہیں ہو؟ اگر تم اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے وہی کام کرتے ہو تو تم نے ان کو واقعتاً خدا بنا لیا ہے۔ تو بیٹے اگر آپ، اللہ نے فرمایا کہ گانے نہ سنو، اللہ نے فرمایا کہ تم بےہودہ چیزوں کی طرف نہ جاؤ، بے حیائی کی طرف نہ جاؤ، فلمیں نہ دیکھو، لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں، آپ ان کی پوجا کرتے ہیں، آپ کے دلوں میں ان کی محبت رچ بس گئی ہے۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں بتوں کی اور غیر اللہ کی محبت اس قدر زیادہ ہے، شدت کے ساتھ ہے کہ اتنی اللہ سے بھی محبت نہیں ہے۔ ذرا اپنا بھی مواخذہ کیجئے آج آپ کہ کیا آپ کے دلوں میں انڈین فلمیں یا دنیاوی فلمیں ہیں، یہ اس کی پاکستانی فلمیں، جس بھی ممالک میں آپ رہتی ہیں، جس بھی شہر میں رہتی ہیں، وہاں جو بھی چل رہا ہے آج کل، وہ زیادہ آپ کے دلوں میں رچا بسا ہے کہ اللہ کی محبت رچ بس گئی ہے؟ اس کو غور کیجئے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بھی یہودیوں کی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوج رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے آگے کسی اور کو کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی پیروی سے بچائے جس کے بعد قیامت کے دن ہمیں اس پہ پچھتاوا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور دوسری چیز جو کہی تھی وہ تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ یاد رکھیے گا کہ والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے بعد جو سب سے پہلا حکم آیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد، وہ ہے والدین کی فرما برداری۔ جب ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے تو اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، اور والدین کی ناراضگی اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری کے بارے میں بہت سی احادیث آتی ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کہو، اور یہ جو اف لفظ ہے نا، یہ عربی زبان میں جو ہلکی سی ڈانٹ ہوتی ہے نا، سب سے ہلکی ڈانٹ، اس میں اف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اف تک نہ کہو۔ اور پھر آج کل ہماری اولادیں والدین کے نافرمان ہیں۔ آج کل بچیاں، آپ کو اللہ سیدھے راستے پہ رکھے، مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں، کیسا چل رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ والدین کی نافرمانی، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر اس کا والدین دونوں زندہ ہیں تو 2 دروازے، اگر ایک زندہ ہے تو اس کی فرما برداری کر کے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت کا ایک دروازہ، اگر دونوں ہیں تو دونوں دروازے کھلوا لیجئے۔ اور اگر آپ اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہیں تو یقین مانیے آپ کے لیے 2 جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے۔ اور یہ جو میری بیٹیاں، یہ جو شادی شدہ ہیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا چل رہے ہیں۔ یقین مانیے جہاں آپ آ چکی ہیں اپنے سسرال میں، یہ بھی آپ کے پیرنٹس ہیں، اور جیسے آپ اپنے شوہر کی عزت کرتی ہیں، احترام کرتی ہیں، ان سے محبت رکھتی ہیں، تو ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے سسرالی والدین سے بھی محبت کریں۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا، اگلا کیا حکم آیا، وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ والدین کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے وہ قرابت داروں کا ہے، صلہ رحمی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے، حدیث ہے کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، اور جو رشتہ داروں کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ یقین مانیں یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ قرابت داروں کا سب سے پہلا حق ہے۔ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہیں تو آپ یا اس کو
اچھا نہیں سمجھتے، یہ چھوٹی بہت کوئی کمی ہے، کوئی کلیش ہے، اس بنا پر اگر آپ اپنا کوئی صدقہ خیرات یا زکوٰۃ یا قرض حسنہ کوئی بھی چیز ہے جو آپ اپنے قرابت داروں کو، وہ پریشان ہیں ان کو نہیں دے رہے نا، اور کہیں اور جا کے دے رہے، تو اس کا آپ کو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ وہ دینا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی پہ احسان کرنا ہے تو سب سے پہلا حق والدین کا اور دوسرا حق قرابت داروں کا ہے۔ اگر آپ قرابت داروں کو چھوڑ کے کہیں اور ریوڑیاں بانٹنے جا رہے ہیں تو یقین مانیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو وہ قرابت دار ہے، اگر دور جائیں گے تو وہ قرابت داری میں نہیں ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کی اپنی رضا کے لیے ہے، اور جس چیز میں اللہ کی رضا نہ ہو اس میں اجر نہیں ملتا۔ والیتامى، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ یتیم وہ ہے جو کم سنی میں جس کے ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے، ماں یا باپ دونوں کا یا ایک کا، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ مسکین، والمساکین، مسکین سے مراد محتاج، تنگ دست، جس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا جائز خرچ اٹھا سکے، یعنی اخراجات زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، ان کے ساتھ بھی اچھی بات کہو۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنے سے مراد یعنی لوگوں سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر محبت، پیار اور نرمی سے باتیں کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس سے اچھے انداز سے آپ پیش آ جائیں، اور جو آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ اس کے ساتھ اس کو جھڑک دیں، ڈانٹ دیں۔ یہ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ اخلاق سے پیش آؤ، اخلاق ہی کے ساتھ برائیوں سے روکو، بھلائیوں کا شوق دلاؤ۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کو غصے سے ڈانٹو اور برا بلا کہو، تو ایسے وہ نہیں چھوڑے گا اپنی برائی کو نا۔ تو لہٰذا آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اگر کسی کو بھلائی کا شوق دلانا ہے تو اچھے انداز سے، اگر کسی کو برائی سے روکنا ہے تو بھی اچھے انداز سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کو معمولی نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بات ہی کر لیا کرو۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ آگے کیا فرمایا، واقیم الصلاۃ، نماز کے بارے میں تو بہت زیادہ تاکید ہے اور بار بار تاکید ہے۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے، اور بہت سے اماموں کا تو یہ تک کہنا ہے کہ اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے۔ نماز میں سستی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، اور ویل جہنم کی سب سے نچلی گھاٹی ہے جس میں ایسے انسان کو ڈالا جائے گا جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، خدا را اپنی نمازوں کو درست کر لیجئے، دعا کیا کرے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنے کی توفیق دے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے رکھ رکھاؤ کے ساتھ، پورے اچھے انداز کے ساتھ، جیسے ہم کسی وزیر، مشیر، کسی بادشاہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں نا، کہ کسی ادب میں پورے اداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ کمی نہ آ جائے، اسی طرح اللہ رب العزت کے آگے بھی پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ایسے بادشاہ جیسا تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، تو جس کے آگے تو ہم بالکل بھی ہل بھی نہیں سکتے جس کی اجازت کے بغیر۔ اللہ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اچھا، زکوٰۃ کے بارے میں تو اتنی سخت وعید ہے کہ قیامت کے دن جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مال کا گنجا سانپ بنا لیا جائے گا، اور وہ سانپ جو ہے وہ اس کو ڈسے گا، اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ لو میں ہوں تمہارا مال۔ ثم پھر تولیتم، پھر گئے تم، الا مگر قلیلاً، بہت ہی تھوڑے، منکم تم میں سے ایسے ہیں جو نہیں پھرے، وانتم، اور تم معرضون، منہ پھیرنے والے ہو۔ اچھا، اس میں احکامات بتائے گئے ہیں کہ ان احکامات سے اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، تو بیٹے ہم پہ بھی یہ احکامات لاگو ہیں جو یہود پہ لاگو ہوئے تھے۔ یقین مانیے اگر آپ ان احکامات سے اعراض کرتے ہیں تو یہود و نصارہ کے ساتھ جو ان کے اوپر اللہ کے عذاب نازل ہوئے تو ہم بھی اس کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں کر دے۔ آیات تو 2 دینی تھی لیکن اس کی تفسیر تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اسی آیت پہ ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔